جی، سب سے پہلے تو مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ میرے چینل پہ آئیں، لائک، کامنٹ، سبسکرائب ضرور کریں۔ مجھے آپ لوگوں کی لائک اور آپ لوگوں کے کامنٹ کا بھی انتظار ہے۔ اور جو میری چینل پہ آتے ہیں اسپیشلی بھائی، اور ان کے لیے میرے پاس ایک پیغام ہے، میں وہ بھی دوں گی، لیکن ہم پہلے دیکھیں کہ ایپیسوڈ میں آج کیا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا جو چوٹ کرن کو چوڑیوں کو زور سے اس نے جو ہاتھ تیز اس کا سختی سے پکڑا تو جو چوٹ لگی اسے وہ چھپا رہی تھی تاکہ پیرنٹس کو پتہ نہ چلے، لیکن بہرحال ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں کو پتہ چلے ہی گیا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کا چہرہ لٹک جاتا ہے، اور وہ دیکھتی ہیں کہ میری بیٹی بھی بالکل خوش نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہ ناشتے کی میز پہ یعنی کہ شادی کی صبح بالکل خوش نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو ویسے یہ رسم بڑی اچھی ہے، مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ یہ رسم تو اس لیے بھی اچھی ہے کہ والدین جو گھر سے لڑکی کے آتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا جو پہلا دن کیسا رہا سسرال میں، اور شوہر صاحب کیسے تھے۔ تو یہ بہرحال جو رسمیں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی ریزن سے ہی ہوتی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ کرن کوشش تو یہی کر رہی تھی کہ والدین کو نہ پتہ لگے، لیکن بہرحال ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اور ناشتے کی میز پہ ہم نے دیکھا کہ سیف بھی بہت سیریس موڈ میں ہی رہتا ہے، اور جیسے کہ وہ رہتا ہے، اور ماموں جیسے ہم نے دیکھا کہ روٹین ہے ان کی کہ وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں اور سب کا دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ میرے پاس انگلینڈ آئیں، اور آگے سے اس کے لڑکی کے جو سسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم ٹکٹ بھیج دو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر کرن کہے گی تو میں ٹکٹ بھی بھیج دوں گا۔ تو اچھا تھا، سب کچھ اچھا لگا، کیونکہ جیسے نیا نیا رشتہ بنتا ہے لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ اچھا ماحول میں، لیکن اصل بات تو ہیرو ہیروئن کی تھی، جو دولہا دلہن تھے وہ دونوں ہی سنجیدہ تھے، اور ماں نے یہ نوٹس بھی کیا، اور بہن بیچاری وہ سب کچھ ٹھیک کرنے کی، سب کچھ نارمل دکھانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مدر ہیں وہ کافی پریشان ہیں، اور ہم نے یہ پریشانی اس وقت بھی دیکھی جب وہ گھر واپس آتی ہیں، اور وہ بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان کو جو ریئلائز پہلے کر لینا چاہیے تھا ان کو، جب ان کے بھائی نے کہا تھا تب انہوں نے ریئلائز نہیں کیا، اور ریئلائز کر بھی لیتی تو وہ کر کیا سکتی تھی، کیونکہ ان کی بھی اپنے گھر میں نہیں چلتی، ان کے ہسبینڈ اپنی مسز سے کوئی اتنا مشورہ وغیرہ نہیں کرتے۔ اب وہ یہ سوچتی ہیں کہ شاید ہمیں کچھ وقت لے لینا چاہیے تھا، اور سوچ سمجھ کے شادی کرنی چاہیے تھی، اور اتنی جلدی فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہ پھر اپنے فون پہ لگا ہوا ہے، اور پریشان جب ہوتا ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان دو کشتیوں میں سوار ہوتا ہے تو پھر اسی قسم کی مشکلیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں بھی ہے، ظاہر ہے جب اس کا موڈ خراب ہوتا ہے تو وہ اس کا جو نقصان ہے وہ اس لڑکی کو، کرن کو ہوتا ہے، اور پھر ان کے رشتے کو بھی ہوتا ہے، اور آگے جا کے مجھے لگتا ہے کہ ان کے مطلب تو جو فیملی میں آپس میں تعلق بنا ہے وہ بھی متاثر ہوگا، کیونکہ لڑکی بہت جلدی رو پڑتی ہے اور چیزوں کو سنبھال نہیں پاتی، اور یہ لوگ اپنے گھر اس کو ڈنر پہ بلانا چاہتے ہیں، اور ڈنر کی تیاریاں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ آ بھی جاتی ہے، لیکن وہ راستے میں سے سب کچھ بتا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی جس کو پسند کرتا ہے اس کے بارے میں اپنی مسز کو بتا دیتا ہے، سیف یعنی کرن کو، اور کرن اس بات کے لیے کافی افسردہ ہوتی ہے، اور بہرحال گھر آتی ہے، اور جب اس کی مدر اس سے بات کرتی ہیں تو ساتھ میں اس کے ماموں اور ابو بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ رو پڑتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے گھر کا ماحول کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ جلدی گھبرا جاتی ہے چیزوں سے، اور جو کہ سیف کی بہن ہے اور اس کے جو بردر ان لا ہیں وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اسے بھی سوچنے کا موقع نہیں ملا، تو اس لیے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، حالانکہ وہ اس لڑکی سے رابطہ کرتا ہے، وہ اسے میسیج تو کرتی ہے، لیکن جب وہ کال کرتا ہے تو وہ فون نہیں اٹھاتی، اور اس کے بردر ان لا بہت اچھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رشتہ محبت اس نے کھوئی ہے تو اتنی جلدی تو نہیں بھول سکتا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بات اگر ان کو ایک اچھی فیملی مل گئی تھی اور رشتہ کرنا چاہتے تھے تو ایک دم سے شادی نہ کرتے، کوئی ٹائم لے لیتے، لڑکا بھی کوئی ٹائم لے لیتا، وہ کسی جگہ پہ کسی ذہنی طور پہ تیار ہوتا کہ اس نے ایک نئی لڑکی کو اپنے گھر میں ویلکم کرنا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، دل میں کوئی گنجائش پیدا ہوتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، لڑکے کے والدین نے، انہوں نے فوراً جلدی جلدی شادی کر دی، ان کو لگا جب لڑکی آ جائے گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حیرت ہوتی ہے مجھے کہ والدین بھی تو کبھی جوان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی زندگی میں کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، جب وہ والدین بن جاتے ہیں اور ایک عمر گزر جاتی ہے تو انہیں کیوں ریئلائز نہیں ہوتا کہ
وہ یہ ریئلائز کیوں نہیں کرتے کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں چلتی رشتوں میں، اور اگر والدین ڈکٹیٹرشپ پر آ جائیں گے تو گھر میں پھر رشتے تو نہیں بنتے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ماں بیمار ہو جاتی ہے سیف کی اور ڈرامہ کرتی ہے بیٹے کو یہ فیصلہ لینے میں تاکہ وہ شادی کر لے، اور باپ بھی آگ کا اسے پریشرائز کرتا ہے تو پھر وہ شادی تو کر لیتا ہے، اسے سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ اب اس کی زندگی میں ایک لڑکی ہے جو اس رابطے میں بھی ہے اور ایک بیوی بھی گھر میں آ گئی ہے، تو اسے تو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی۔ وہ اتنا بے وقوف ہے کہ اسے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ تو ہاتھ سے نکل گئی اور یہ آ گئی ہے، اب اس کے آنے سے وہ بھی نکل گئی ہے، اب وہ نکل گئی ہے اور یہ آ گئی ہے، اب اس کے ساتھ اگر تم خوش نہیں رہو گے تو یہ بھی نکل جائے گی، اس طرح اس کی زندگی میں دونوں نہیں رہیں گی۔ تو وہ یہ بھی سوچ ہی نہیں رہا کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ سوچ ہی نہیں پا رہا، اس کا ذہن کام نہیں کر رہا، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا محبت کو کھو دینا، اور وہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن کوئی اس کی تکلیف نہیں سمجھ رہا۔ بہن سمجھتی ہے، سمجھانا چاہتی ہے۔ اب لڑکی نے، میں تو میری رائے تو یہ ہے کہ لڑکی کو اتنی جلدی روک کر اپنے والدین کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اب یہ وہ کچھ ٹائم اور ضرور دیکھ لیتی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بدلتا ہے، کیونکہ بہن اور جو اس کی ساس ہے وہ اس کے ساتھ اچھی ہیں، تو وہ دیکھتی کہ آگے وہ کیسا رویہ رکھے گا، تو پھر اس کے بعد کو فیصلہ لیتی، کیونکہ اب والدین تک بات پہنچ گئی ہے تو بات تو آگے بڑھے گی، دونوں فیملیز میں انا والا معاملہ بھی آ جائے گا اور پھر کہانی خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہر یہاں تو یہ تو ڈرامہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک یونیورسٹی کا فیلو ہے جو شاید اس سے محبت کرتا ہے، شاید اس کو وہ اسے اپنا بھی لے، لیکن ہر لڑکی کی زندگی میں پیچھے کوئی اور نہیں ہوتا، اور فیملی والے بھی ایسی لڑکیوں کو بھی عام طور پر نہیں اپناتے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹائم لے لینا چاہیے تھا۔ بہرحال ہم نیکسٹ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ میں ملوں گی، اور اپنی رائے ضرور دیں کہ میرا تجزیہ آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے۔ جو میرے ویورز ہیں ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں تو کل آپ کی بیٹی کے ساتھ اچھا ہوگا، اس بات کا خیال رکھیں۔